بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک نالج کے پیارے ویور، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی ویڈیو ایک اہم موضوع پر ہے، یعنی کہ میاں بیوی کے تعلقات پر۔ میاں بیوی دو خاندانوں کے رابطے کا سبب بھی ہوتے ہیں اور رابطوں کے ٹوٹنے کا سبب بھی ہوتے ہیں۔ میاں بیوی راضی ہوں تو خاندان چلتے ہیں، اگر میاں بیوی راضی نہ ہوں تو خاندان ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شوہر کو بیوی کے پاس کب کب جانا چاہیے۔ انشاءاللہ سننے والوں کے لیے یہ ویڈیو نہایت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ پیارے دوستوں، آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک روح اور دوسرا جسم۔ روح نہ ہو تو جسم بیکار، اور روح ہو اور جسم نہ ہو تو روح کسی کام کی نہیں رہتی۔ انسانی جسم کی بھی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں اور انسانی روح کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں۔ روح کی غذا روحانیت میں ہے، بندہ نیک کام کرے، رب کی مان کر چلے، بے چین روح کو قرار دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے، یقیناً اس سے روح خوش ہوگی۔ روح کے علاوہ جسم بھی ہے، جسم کو گرمی لگتی ہے، اس کے لیے ٹھنڈک ہے، لوگ پنکھا چلاتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں اور جسم کو راحت پہنچاتے ہیں۔ جسم کو سردی لگے تو آگ تاپی جاتی ہے، رضائی لی جاتی ہے، کمبل اوڑھا جاتا ہے۔ اس طرح جسم کو بھوک لگتی ہے اور پیاس بھی۔ بھوک لگے تو انسان کھانا کھاتا ہے، پیاس لگے تو پانی پیتا ہے، جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جس طرح انسانی جسم کو بھوک اور پیاس لگتی ہے، اسی طرح انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے شہوت بھی رکھی ہے۔ کچھ لوگ جسم کی آگ بجھانے کے لیے حرام کاریاں کرتے ہیں، کچھ لوگ کوٹوں پر جاتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو جسم کی ایمان کی طرح حفاظت کرتے ہیں اور کسی غلط کام کی طرف نہیں جاتے۔ وہ شادی کرتے ہیں اور زندگی سنت کے مطابق گزارتے ہیں۔ بعض لوگ روحانیت کی طرف جائیں تو پھر بھی بیوی کو بھول جاتے ہیں اور بعض دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں، تب بھی اپنی بیوی کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں۔ اسلام زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام بیوی کے حقوق کا بھی خیال کرتا ہے، بیوی سے زیادہ دوری اچھی نہیں۔ پیارے دوستوں، ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اے امیر المومنین، میرا شوہر دن کے وقت روزہ رکھتا ہے اور شام کا وقت عبادت میں گزار دیتا ہے، کچھ اسے سمجھائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس عورت کا لطیف شکوہ اور شکایت نہ سمجھ سکے کہ عورت کیا کہنا چاہتی ہے۔ عورتوں کو اگر شوہر کی شکایت بھی لگانی ہو تو انہیں یہی اسلوب اپنانا چاہیے، اسی انداز سے اپنی بات کرنی چاہیے، خاوند کا سارا حال نہیں بیان کرنا چاہیے، شکایت ایسی ہو کہ شوہر محسوس بھی نہ کرے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ عورت کی بات سن کر سوچنے لگے کہ عورت کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ عورت شوہر کا گلہ کر رہی ہے کہ اس کا شوہر اسے وقت نہیں دیتا، یعنی رات اس کے پاس نہیں گزارتا، اس کی جسمانی ضرورت پوری نہیں کرتا، رات عبادت میں گزار دیتا ہے اور دن روزہ رکھ کر گزار دیتا ہے۔ آپ نے اس کے شوہر کو بلایا اور پوچھا، تم بیوی کو وقت کیوں نہیں دیتے؟ شوہر نے عبادت کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، بیوی کو وقت دو۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، آپ ہر 3 دن بعد بیوی کے پاس جایا کریں، بیوی کا بھی حق ہے، عبادت اپنی جگہ، بیوی اپنی جگہ، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے جسے امام بخاری نے نقل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو تو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات تو ایسی ہی ہے، یعنی میں دن کو روزہ رکھتا ہوں اور رات کو قیام کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایسا نہ کرو بلکہ روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کرو اور قیام بھی کیا کرو
اور سویا بھی کرو، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ دیکھیں دوستوں، اسلام بیوی کا حق بتا رہا ہے، اسلام آنکھ کا بھی حق بتا رہا ہے، اور اسلام جسم کا بھی حق بتا رہا ہے۔ اسلام یہ سب حقوق بتا کر عبادت کی طرف بھی توجہ دلا رہا ہے۔ کبھی روزہ رکھو، کبھی افطار کرو۔ اسلام میانہ روی والا دین ہے۔ اسلام بتا رہا ہے کہ خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب کسی مرد کی بیوی ہو تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں سے ایک رات اس کے پاس بسر کرے۔ یہاں 2 باتیں اہم ہیں، ایک وہ لوگ جو گھر سے دور ہیں اور دوسرے وہ جو گھر کے قریب ہیں۔ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جو لوگ گھر سے دور ہیں، کمائی کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں یا فوجی ہیں اور سرحد پر پہرے دیتے ہیں، انہیں جلدی چھٹی نہیں ہوتی تو انہیں چاہیے کہ وہ 4 ماہ بعد اپنی بیوی کے پاس جائیں، کچھ وقت اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کاٹ کر پھر واپس جائیں۔ اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے ملتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں جو لوگ گھر سے دور تھے، باہر سرحد پر تھے، تو آپ نے ان کے لیے 4 ماہ بعد چھٹی رکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فوجیوں کے بارے میں حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ دوسروں کو بھیج دیا جاتا، اور جو لوگ قریب ہیں روز گھر جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ حالت حیض میں بیویوں کے پاس نہ جائیں۔ بعض لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ حالت حیض میں بیویوں کے پاس جانا ٹھیک نہیں۔ پیارے دوستوں، مہینے میں عورت کے 10 دن حیض کے ہوتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں عورت پر نماز اور روزہ معاف ہوتا ہے۔ نماز کی اس پر قضا نہیں، البتہ روزے کی قضا ہے۔ دوستوں، تفصیل یہ ہے کہ اگر حیض اپنی پوری مدت یعنی کہ 10 دن میں ختم ہو تو خون منقطع ہوتے ہی غسل سے قبل ہی عورت سے ہم بستری درست ہے۔ بہتر یہ ہے کہ غسل کے بعد ہم بستری کی جائے، اور اگر 10 دن سے پہلے ماہواری ختم ہو گئی ہو تو خون کے موقوف ہوتے ہی ہم بستری درست نہیں، بلکہ حیض ختم ہونے کے بعد جب عورت غسل کر لے یا ایک نماز کا وقت گزر جائے جس میں غسل کر کے کپڑے پہن کر نماز شروع کر سکے، اس کے بعد ہم بستری درست ہوگی۔ جو لوگ گھر ہوتے ہیں انہیں یہ خیال کرنا چاہیے، انہیں عورتوں پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ حیض کے دنوں میں عورتوں پر نماز معاف ہے، البتہ روزے کی قضا ہے۔ حالت حیض میں اس کے پاس جانا بھی ٹھیک نہیں۔ ان دنوں کے علاوہ عورتوں کے پاس جانا چاہیے، ان کی بھی جسمانی حاجات ہوتی ہیں، ان کی جسمانی ضرورتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کام کا اسلام نے وقت مقرر کیا ہے، ہر کام اسی وقت میں کرنا چاہیے۔ کسی ایک چیز کا ہو کر رہ جانا اسلام کا مزاج نہیں۔ اسلام کے مزاج کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔